یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں آج مسلسل 113ویں روز بھی معمولاتی زندگی ٹھپ رہے۔ بھارتی پولیس نے درجنوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک انہی کے ایما پر جاری ہے۔ تاہم ایک سینئر پولیس افسر نے اعتراف کیا ہے کہ تاجر اور ٹرانسپورٹر اپنے طور پر ہڑتال پر ہیں۔ دوسری طرف سری نگر اور اس کے متعدد نواحی علاقوں میں منظر عام پر آنے والے پوسٹرز میں کشمیری عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر آنے کے بھارت کے دعووں کو بے نقاب کریں۔ ادھر بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں 52 سے زیادہ مقامات پر بستیوں کو گھیرے میں لے کر خانہ تلاشیاں لیں اور بیک وقت لاکھوں لوگوں کو محصور کر کے ہراساں کیا۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فوج نے 1989 سے لے کر اب تک 2337 کشمیری خواتین کو شہید اور 11175 کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل یوسف بن محمد الزبی نے کہا ہے کہ تنظیم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ یہ بات انہوں نے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان اور کشمیری نمائندوں سعید عبداللہ گیلانی اور سعید فیض نقشبندی نے شرکاء کو مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی پوری تاریخ مکر و فریب، ظلم و جبر اور سازشوں سے عبارت ہے، تاہم بھارت کی موجودہ فاشسٹ حکومت نے جھوٹ اور مکر و فریب کے تمام سابقہ ریکارڈ مات کر دیے ہیں اور اب بھارتی دانشور بھی حکومتی دعووں کو جھٹلانے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر اتحاد المسلمین کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما میر طاہر مسعود کی گفتگو۔ امیت شاہ یہ راجیہ سبھا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بالکل نارمل ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کے لیڈران نے ان سے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں حالات بالکل نارمل ہے تو آپ اپوزیشن کو اور وہاں پر آزاد میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں جانے نہیں دے رہے ہیں؟ بھاجپا سرکار کے ایکس وزیر خارجہ سنہا صاحب گئے تھے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو وہاں پر ان کو سری نگر سے باہر کسی اور جگہ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو پھر یہ کیسی نارملسی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ لوگوں کی جو زندگی اجیرن بن گئی ہے، 10 لاکھ کے قریب بھارتی فورسز وہاں موجود ہے، تو ایسے حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ آخرکار شرمندگی اور ندامت کا باعث بنتا ہے، اور اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات بھارتی حکمرانوں کے بقول نارمل ہوئے ہیں تو پھر بھارت کو چاہیے کہ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو رسائی دے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔